آج لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ جناب ہماری غربت نہیں جا رہی، ہمارے حالات بہت تنگ ہیں، ہم جناب فاقے میں آ گئے ہیں، جناب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سے گھر نہیں چل رہا، غربت نے ہمارے سروں کے اوپر آ کے چھاؤں کر دی ہے۔ تو پیارے بھائی، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایسا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل غربت آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، مایوسی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، لاچاری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، بے سکونی آپ سے بالکل چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن عمل آپ نے کرنا ہے۔ ہم عمل تو کرتے نہیں، جب ہم عمل نہیں کرتے تو اس وقت ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور ہم کہیں دعا قبول ہو جائے، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، عشر نہ دیں، جب ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کریں گے، جب اللہ رسول راضی ہوگا، تبھی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، میں بتانے جا رہا ہوں، ایک حدیث پاک ہے کہ یمنی صحابی یمن کا رہنے والا تھا، بہت غریب تھا، نادار تھا، اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، پہننے کے جوتے نہیں تھے، سر ڈھانپنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بچھونا نہیں تھا، پتھروں پر کانٹوں پر رات دن گزارا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ مدینہ پاک میں نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں، تو وہاں سے چلا اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب اسلام میں داخل ہوا تو جہاں غربا غریب صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے، وہ بھی وہیں تشریف لے گیا۔ ایک مرتبہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن پاک کی 4 آیتیں یاد ہو گئیں، قرآن پاک کی 4 آیتیں جس کو یاد ہو گئیں، وہ فاقے سے بری ہو جائے گا، وہ غربت سے بری ہو جائے گا، وہ فاقے سے چھٹکارا پا جائے گا۔ تو چنانچہ یمنی صحابی نے 4 آیتیں یاد کی۔ 4 آیتیں یاد کرنے کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی کروائیے، میرا نکاح کروائیے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابی، کیا آپ کے پاس دولت، زر، مال یا بیٹھنے کی جگہ ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن پاک کی 4 آیتیں یاد ہو گئیں وہ فاقے سے بری ہو جائے گا، لہذا مجھے قرآن پاک کی 4 آیتیں یاد ہو گئی ہیں، اب میرا نکاح کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل تو نے سچ کہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کروایا، اور جب نکاح ہوا تو نکاح کے ساتھ رشتہ بھی مل گیا، بیٹی بھی ملی، جائیداد بھی ملی، کمرہ بھی ملا، دولت بھی ملی۔ جب کمرے میں داخل ہوا پھر غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، فاقے سے بری ہو جائے گا جس کو 4 آیتیں یاد ہو گئیں۔ یقین تھا نا، جب شادی ہوئی تو کمرے میں داخل ہوا تو ذہن میں خیال آیا میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو زمین پر، کانٹوں پر، پتھروں پر رہا کرتا تھا، آج مجھے اتنا کچھ ملا ہے، قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی دولت میں اس حد تک مگن نہ ہو جاؤ کہ قبروں کا منہ جا کر دیکھو۔ 2 نفل ادا کیے،
دوسرے دن پھر 2 نفل، تیسرے دن پھر، یعنی ساری رات نوافل پڑھتا رہا، اپنی ہونے والی بیوی کو بلایا تک نہیں۔ جب اس عورت کا یعنی یمنی صحابی کا سسر گھر آیا تو اس نے پوچھا، تو بیٹی نے کہا ابا جی 3 دن ہو گئے اس نے تو مجھے بلاتا ہی نہیں ہے، کمرے میں داخل ہوتا ہے تو عبادت کرنے لگ جاتا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا سسر آیا، بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یمنی صحابی، کون سی بات ہے جو تجھے تیری بیوی کے قریب نہیں جانے دیتی؟ تو یمنی صحابی نے فرمایا اللہ پاک کا وہ فرمان کہ دنیا کی دولت اور سجاوٹ اور مکان دولت زرز میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ میری یاد سے اس حد تک غافل نہ ہو جانا کہ قبروں کا منہ جا کر دیکھو۔ جب یہ بات کی، بیمار ہو گیا، بیماری کے بعد مختصر انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد صحابہ نے پیغام بھجوایا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کی تلقین دی، غسل کے بعد کفن دینے کے بعد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی صحابی کی زیارت کرنی ہو تو اس یمنی صحابی کی زیارت کر لو۔ کیا ہے آج ہم پریشان ہیں، قرآن کے حافظ ہو کر پریشان ہیں، کیا ہمارا یقین نہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کو قرآن پاک کی 4 آیتیں یاد ہو گئی وہ فاقے سے بری ہو جائے گا۔ تو وظیفہ بھی یہ ہے کہ جو بندہ 90 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل غربت سے چھٹکارا ہوگا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے یا مالکو، دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔